کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے، میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں، جن کا سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، بڑے بڑے محلات باہر ہیں. یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ ان کا زندگی ہے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے. اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ 20-25 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا، میری شادی بھی وہاں کی، میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا، برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا. لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے. تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لیں، کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں، پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدور سے پوچھیں، جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں اب کوئی بیلنس ہی نہیں رہا. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے محنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی، جو کہ ہمارے آخری مہینے میں 26% انڈسٹریل گروتھ تھی. جو ٹوٹل انڈسٹری تھی 10.7% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی. دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے ریکارڈ، کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا. ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی. مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی. 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، اضافہ ہوا. ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں، تو ہم نے کسانوں کی مدد کی. آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے. آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں. ان میں پروفیشنلز تھے، اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، انجینئرز تھے، سکلڈ ورکر جو تنخواہ جو سکلڈ ورکر ہوتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں. آج یہ عالم ہے، اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیا. میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا، ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے، یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں، اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا، ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں، برطانیہ کا دیکھیں، جرمنی کا دیکھیں، ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں، اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے ہم نے وہ بھی سنبھالا. ہماری معیشت بھی اوپر گئی، ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی. ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا. ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا، انسینٹیوز دیے. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو.
ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے، آپ گوگل کریں، آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود، اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا، گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی.